غیر مقلدین کا موقف یہ ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقتاً عرش پر ہے، اور اس پر غیر مقلدین کے دلائل ہیں، ذرا ان دلائل کو بھی سماعت فرمائیں۔ ان کے نقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، ہم سب دلائل لے کر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، وہ تمام آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے کا ذکر ہے، اور یہ قرآن کریم میں 7 مقامات ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ نمبر 2، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ نمبر 3، سورۃ الرعد آیت نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش۔ نمبر 4، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ۔ نمبر 5، سورۃ الفرقان آیت نمبر 59، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ نمبر 6، سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4، والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ کل 7 آیات ہیں۔ ایک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استویٰ فرمایا، باقی 6 مقامات پر ثم استویٰ علی العرش فرمایا۔ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جوابات ذہن نشین فرمائیں۔ پہلا جواب یہ ہے، یہاں استواء علی العرش سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر غالب ہونا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا یا رہنا یا موجود ہونا، عرش پر غالب ہونا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء کے تحت فرماتے ہیں، وقال مجاہد استویٰ علی العرش۔ امام مجاہد فرماتے تھے استویٰ کا معنی ہے علی العرش، عرش پر غالب ہونا، اور یہ علی بمعنی غلبہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور لغت عرب کے اندر بھی ہے، محاورات عرب کے اندر بھی ہے۔ قرآن کریم سورہ یونس آیت 83، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 4، ان فرعون علا فی الارض۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون۔ تو انہوں نے اس کا معنی کیا علا، اور علا کا معنی غالب ہونا، ہم نے اس پر قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں۔ اسی طرح استواء کا معنی غالب ہونا، ابو مالک اختل غیاث بن السلط بن طارقہ، وفات 90 ہجری، بشر بن مروان کے بارے میں لکھتے ہیں، بشر بن مروان کی وفات 694 عیسوی ہے۔ کہتے ہیں قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی۔ بشر بن مروان نے بغیر جنگ اور خون ریزی کے راہ پر غلبہ پا لیا، یا استوا بمعنی علا اور غلبہ کے ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر لکھتے ہیں، فلما علونا واستوینا علیہم جعلناہم مرعا لنصر وطائر، التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات، کہ جب ہم ان پر غالب آ گئے تو ہم نے ان کو گدھوں اور پرندوں کے لیے پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ تو یہاں بھی علا بمعنی غلبہ ہے، اچھی طرح بات ذہن نشین فرمائے۔ یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ جب ثم استویٰ علی العرش، الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی ہم نے بیان کیا کہ اس سے مراد عرش پہ غالب آنا ہے، تو عرش کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے، تو عرش پر غالب آنے کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں، عرش کائنات کا مکان آخر ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، کرسی، پانی اور پھر عرش، یہ کائنات کا مکان آخر ہے۔ کائنات کے مکان آخر پر غلبہ بتانے سے بات خود وہ سمجھ آ گئی، اللہ پوری کائنات پہ غالب ہے، اس لیے عرش کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے ایک شخص کے پاس سائیکل ہو، ایک کے پاس موٹر سائیکل ہے،
اور ایک کے پاس کار بھی ہے، سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے۔ کہتا جی میرے پاس وہ سائیکل ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، کہتا ہے میرے پاس کار ہے، حالانکہ اس کے پاس سائیکل اور موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن کہتا ہے میرے پاس کار ہے۔ یہ بتانے کے لیے جب کار موجود ہے پھر سائیکل موٹر سائیکل کی کیا حیثیت ہے؟ عرش پر غلبہ بتا دیا کہ باقی چیزوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ دوسرا جواب، یہ جو آیات استوا ہیں ان کا پہلا جواب استوا سے مراد غلبہ ہے۔ ان کا دوسرا جواب، اگر استوا علی العرش کا معنی حقیقتاً عرش پر ہونا مراد لیں تو قرآنی آیات میں تعارض ہوگا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، یعنی عرش پر ہونے کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ہم کہیں کہ اس سے مراد عرش پر ہونا ہے تو آیات قرآنیہ میں تعارض ہوگا، اور قرآن میں تعارض نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کا قرآن نہ ہو تو اس میں تعارض ہو۔ تعارض نہ ہو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا قرآن ہے۔ کتنی آیات ہے جیسے ثابت ہوتا ہے اللہ عرش کے علاوہ اور جگہوں پر ہے۔ مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سورہ قاف آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ ملک آیت نمبر 16، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا ان آیات کا معنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جواب نمبر 3، سب سے بہترین یہ ہے کہ جواب یہی دیا جائے کہ جن آیات میں استواء علی العرش کا ذکر ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس میں قرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں حقیقی معنی آپ بیان کریں گے تو اس پہ اشکالات پیدا ہوں گے، حقیقی معنی چھوڑ دیں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا، اعتراضات سب ختم ہو جائیں گے۔